ایک اور سوال جناب محترم، آپ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یا علی کہنے سے کلمہ توحید ختم ہو جاتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کے بندے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ساری زندگی اپنے آقا مولا کی ظاہری حیات میں بھی آپ کو یا کے سیغے سے ندا کرتے رہے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر گزارشات کرتے رہے، اور ساری امت کا من زمان سلف الی الان، یعنی زمانہ صحابہ سے لے کر آج تک، یعنی 1439 ہجری تک ساری امت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے سے توحید کا عقیدہ ختم ہونا یہ تو بڑا عجب لگتا ہے، بلکہ عقیدہ توحید مضبوط اس کا ہوتا ہے جو یا رسول اللہ کہتا ہے۔ رہا یا علی کہنا تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، امام ترمذی اپنی جامع میں حدیث لائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں کچھ لوگوں نے آ کر حضرت علی کی کچھ شکایتیں کی، آپ سنتے رہے، ایک سے زیادہ لوگوں نے، اور جب انہوں نے اپنی بات کر لی تو حضرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ آخر تم علی سے چاہتے کیا ہو؟ انا علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی، میں علی کا ہوں، علی میرا ہے، اور میرے بعد ہر مومن کا علی مددگار ہے۔ لہذا حضرت علی شیر خدا کو یا کسی کے ساتھ خطاب کرنا یہ شرم جائز ہے۔ اس پر عقیدہ توحید پر صاف زد نہیں پڑتی، بلکہ عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے بندوں کی نصرت کا ملکہ عطا کیا، اور اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے صحابی اور آپ کے داماد اور امیر المومنین علی شیر خدا کو اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائی، تو یہ سارے کمالات باذن اللہ ہوں گے۔ لہذا اس سے عقیدہ توحید یقیناً مضبوط ہوگا، عقیدہ توحید پر زد نہیں پڑے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو امت میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے جذبات کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔